مانگا. دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتجاج طرفین سے ہوتا ہے, احتجاج طرفین سے ہوتا ہے. ہم دھوبی کے محتاج ہیں, وہ ہمارے کپڑے دھوئے تو دھوبی بھی ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے. ضرورت دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں, ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے, تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ دوا دینے کے بعد ہم سے پیسے لے. ہم دکانوں پہ شاپ پہ جاتے ہیں, ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, ہم نے تیل خریدا, صابن خریدا, یہ ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں. بیچنے والے بھی ہمارے محتاج ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بدلے ہم سے پیسے لیں. لیکن یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے, ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں قاعدہ الٹ جاتا ہے, ہم چاند کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں. یہاں اصول الٹ جاتا ہے, ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں. ایک سال بارش نہیں ہوئی, قحط نہ پڑ جائے, سرکار نے اعلان کر دیا ہے کہ پانی ہم تمہارے کھیتوں میں دیں گے لیکن 1 گھنٹہ پانی دینے کا اتنا چارج تم سے وصول کیا جائے گا. گورنمنٹ ہمارے کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو اس کا چارج لیتی ہے. ہم جو لائٹیں جلاتے ہیں یہ روشنی گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے تو میٹر کی ریڈنگ کے ذریعے ہر مہینے گھر بل ہمارے پاس بھیج دیتی ہے. یہ روشنی وہ ہمیں دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. ہم مصنوعی ہوا یوز کرتے ہیں, یہ پنکھوں کی شکل میں, ایئر کنڈیشن کی شکل میں, تو گورنمنٹ اس کے چلانے پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے. لیکن کبھی نظر ڈالی ہے ہم نے اور آپ نے اس منظر پر, 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے چمکنے والا سورج جو اللہ یہ روشنی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے, لیکن اس نے آج تک اپنے بندوں سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ ہوا مصنوعی ہوا دیتی ہے تو اس پر ٹیکس لیتی ہے. اللہ نے جو کروڑوں وولٹیج سے ہوا چلائی اور جو ہوا دیتا ہے, جس کی ہوا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, آج تک اس نے ہم سے اس پر ٹیکس نہیں مانگا. گورنمنٹ کھیتوں میں پانی دیتی ہے تو ٹیکس لیتی ہے. اللہ جب موسلادھار بارش برساتا ہے تو اس نے آج تک اپنے بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا. مانگا ہے ان تمام چیزوں کے بدلے میں تو یہ مانگا, اے میرے بندے, جب تیرا ہی تجھ جیسا کوئی میرا بندہ مسجد کے مینارے کا پر بلندی پر کھڑا ہو کر جب حی علی الصلاۃ کا اعلان کر دے تو تو میرے ہی گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو نے میری غلامی کو ایکسپٹ کر لیا اور مجھے تو نے اپنا مالک مان لیا. او میرے بندے, بس تو مجھے بس اتنا دے دے, اپنی غلامی کا اعلان کر دے اور میرے مالک ہونے کا اعلان کر دے, اپنے محکوم ہونے کا اور میرے حاکم ہونے کا اعلان کر دے. اس بات کا اعلان کر دے, حکم الحاکمین وہ ہے, سر اور ناک اگر رگڑی جا سکتی ہے, ذلیل کسی کے سامنے ہوا جا سکتا ہے تو تیرے سامنے ہوا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں کہ جس کے سامنے ذلیل ہوا جائے, نہ اجمیر والے کے سامنے, نہ بدایوں والے کے سامنے, نہ کچھوچا والے کے سامنے, نہ پھلواری والے کے سامنے. اگر ناک کسی کے سامنے رگڑی جا سکتی ہے, پیشانی کسی کے سامنے جھکائی جا سکتی ہے, سجدہ جھکانا, پیشانی کو زمین پر رکھنا, یہ ذلت کی انتہا ہوتی ہے. اور آخری ذلت کی انتہا صرف رب کے سامنے ہو سکتی ہے, کسی اور کے سامنے نہیں. بندہ اپنے رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. میرا رب کہتا میرے بندے میرے سامنے جتنا تو ذلیل ہوگا لوگوں میں ہم تجھے اتنا ہی عزت والا بنا دیں گے. میرے بندے تو میرے ہی بندوں جن کے سامنے جھکتا ہے وہ تجھے عزت نہیں دیں گے. عزت دینا میرا کام ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ ہے.
کوئی اور نہیں. میرے بندے تو میرے سامنے ذلیل ہونا سیکھ لے, میں دنیا کے سامنے تجھے عزیز کر دوں گا, میں دنیا کے سامنے تجھے طاقتور اور پاورفل بنا دوں گا. ان تمام چیزوں پر احسان نہیں جتایا, لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا تو احسان جتایا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں رب کے سامنے ذلیل ہونا ہے, تو ذلیل بھی کس طرح ہونا ہے یہ تمہیں محمد رسول اللہ بتائیں گے, کوئی اور نہیں. دیکھا آپ نے, یہ تمہید تھی. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو رسول اللہ کی شان میں بس ایک ہی جملہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا, اسی میں پوری سیرت بند ہے. بہت تھکا ہوا ہوں, نہیں بولا جا رہا ہے. میں جانتا ہوں کس پوزیشن سے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تقریروں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسٹوری سنائیں گے. نہیں سناؤں. رات میں کل 12 بجے تقریر ختم کیا میں نے اتر دیناج پور بنگال میں. 17 تاریخ کو پہلے سے پروگرام تھا, عبد الغنی صاحب تو بیچ میں کود کر لے لیے 18 تاریخ, جبکہ کل میرا پروگرام مراد آباد میں ہے. اب کوئی شکل نہیں تھی, بس پٹنہ سے فلائٹ پکڑنا تھا, لیکن پٹنہ سے 450 کلومیٹر دور تھا اتر دیناج پور. 450 کلومیٹر رات میں پھر سفر کرنا 12 بجے کے بعد, صبح 10 بجے کی فلائٹ پٹنہ سے پکڑنا, پھر آپ کے یہاں پہنچنا, پھر حیدرآباد سے کرنول آنا. چیختا رہا 2 گھنٹے سونے کا موقع دے دو, لیکن یہ ملک الموت لوگ سونے دیں گے؟ سیلفی دے دو. ان لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا. ملنے ملانا, السلام علیکم, مولانا صاحب ایک فوٹو, ایک سیلفی. ان کا نام میں نے ملک الموت رکھ دیا. کیا کروں, میرے لیے تو موت ہی ہے نا. بہرحال میرے بھائیوں, یہ بھی کسی موت سے کم نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ادھر بھی نہیں سو پائے. بہرحال چل رہا ہوں, جب تک چلوں گا, تھکا ہوا تو ہوں ہی. تو یہ اتنی سے جملے کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بس پوری حیات طیبہ کو کوزے میں بند کر دیا. پہلے تو یہ کہہ دیا کہ تمہارے محمد رسول اللہ کو بھیج کر میں نے بہت بڑا احسان کیا تمہارے اوپر. اور پھر رسول کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا, ذرا دیکھیے. میں کچھ نہیں جانتا, سنو, رسول کیا ہے تمہارے لیے, محمد رسول اللہ کیا ہے تمہارے لیے. بس ایک جملہ کہہ دیا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, تمہارے لیے آئیڈیل ہے. بس ایک ایک لفظ الگ پیش نہیں کیا, پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا. اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے, چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے, کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے, پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے, شادی اور نکاح کرو ویسے جیسے نبی نے بتایا, اور نماز پڑھو ویسے جیسے نبی نے بتائی, روزہ رکھو ویسے جیسے نبی نے بتایا. اختلاف بھی ہو جائے, جھگڑا بھی ہو جائے, تو حل ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے حل کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی پوری زندگی میں نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے نماز کیسے پڑھی تھی. ایک قوم آئے گی کہ اللہ اوپر نیت باندھی تھی, دوسری آئے گی اللہ یہاں باندھی تھی, تیسری قوم آئے گی اللہ پیٹ پہ باندھی تھی, چوتھی قوم آئے گی اللہ ہم نے تو باندھی نہیں تھی, ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے. اللہ یہ کہے گا نہیں, مجھے بات بتاؤ اوپر باندھی تھی کہ نیچے باندھی تھی, کہ نہیں باندھی تھی کہ پیٹ پہ باندھی تھی. ہم نے تو تمہیں ایک نمونہ دیا تھا, ہم نے تو تمہیں ایک آئیڈیل دیا تھا, اور ہم نے تو یہ کہہ دیا تھا
کہ تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، اور نبی نے بھی کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تم نے میرے آئیڈیل کے مطابق پڑھی کہ نہیں، میرے دیے ہوئے نمونے کے مطابق پڑھی یا نہیں؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی رکعت پڑھی، اور ظہر میں 10 پڑھتے تھے کہ 12 پڑھتے تھے، عشاء میں 7 پڑھتے تھے کہ 17 پڑھتے تھے، تراویح 8 پڑھتے تھے کہ 20 پڑھتے تھے، یہ نہیں پوچھے گا کتنی پڑھی۔ اللہ یہ کہے گا میرے نبی کے طریقے پر پڑھی یا نہیں، اور نبی نے جتنی پڑھی اتنی پڑھی یا نہیں، بس سوال اس چیز پر ہوگا۔ ہاں یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا میرے امام نے ایسے پڑھی تھی اس لیے، کچھ نہیں، امام تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بنایا ہے، اور کوئی امام ہے ہی نہیں۔ وہ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں جرجیت صاحب نماز پڑھا دو، کون ہے امام ہے؟ یہ تو ہم نے اور آپ نے امام بنا لیا ہے، لیکن اللہ نے امام صرف محمد رسول اللہ کو بنایا، اور پریکٹیکل کر کے بھی دکھلا دیا۔ سارے نبیوں کو جمع کر دیا بیت المقدس میں، اور محمد رسول اللہ کو جبرائیل امین ہاتھ پکڑ کر لے کر آگے کھڑا کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھانا ہے۔ کس کو؟ اپنے پیچھے لوگوں کو۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، جتنے بھی آ چکے پیغمبر یہ سارے نبی ہیں، یہ سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیوں کہ اللہ نے تمہیں امام بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی وہاں پر بیت المقدس کے اندر، اور نماز پڑھائی تو اللہ کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا گیا، لوگوں اب اماموں کے پیچھے جھگڑے کھڑے مت کرنا، میرا امام ابو حنیفہ، میرا امام شافعی، میرا امام مالک، میرا امام محمد، میرا امام محمد رضا، میرا امام ثناء اللہ، میرا ابن تیمیہ۔ جھگڑے کھڑے مت کرنا، ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، ہم نے تمہیں وہ پیغمبر دے دیا ہے جو سارے نبیوں کا پیغمبر ہے، ہم نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو تمام رسولوں سے افضل ہے، ہم نے تمہیں وہ امام دے دیا جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ امام الانبیاء کے بعد اب کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز ویسے پڑھی جائے گی، روزہ ویسے رکھا جائے گا، حج ویسے کیا جائے گا جیسے امام الانبیاء نے بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ چاہے کتنی اچھی عبادت کر لو، چاہے کتنی اچھی عبادت، لیکن اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو قبول نہیں۔ مہر ہونی چاہیے، دستخط ہونے چاہیے، سگنیچر ہونے چاہیے محمد رسول اللہ کے پاس، تب پاس۔ اللہ کے رسول کو کسی صحابی کو چھینک آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا، چھینک دیا، چھینک کر کے چھینکا اور کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیوں؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، نبی پر سلام بھیج رہا ہوں، اس میں برائی کیا ہے؟ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام و رسول اللہ پر، اس میں برائی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جملے پڑھوں، میرا بھی دل چاہتا ہے، اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ولیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے صرف الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال بس اتنا ہی سکھلایا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ نبی اکرم نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، ہمیں نبی نے جتنا بتایا ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اندازہ لگائیے، ہم سے زیادہ عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام تیار رہتے تھے، ہم سے اچھی عربی ان کو آتی تھی، ہم سے اچھی دعائیں وہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن اس لیے نہیں پڑھتے تھے کیونکہ محمد رسول اللہ نے وہ نہیں سکھلائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب آج کی موجودہ سوسائٹی غور کرے، بخاری شریف کی روایت ہے، اذان ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صرف اتنی دعا پڑھا کرتے تھے اور سکھا کر گئے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ
آتی محمدًا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. بس اتنی سی دعا بتائی ہے اللہ کے رسول نے. بخاری مسلم میں یہی الفاظ موجود ہیں. آج بھی بعد میں آنے والی منافقین کی ایک نسل نے اس میں بھی اضافہ کر دیا، اور آج بھی کچھ لوگ بڑھا کر یہ دعا پڑھتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ بخاری میں یہ دعا کے الفاظ نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ اب انہوں نے یہ دعا میں اضافہ کر دیا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدًا الوسیلہ والفضیلہ. اس کے آگے بڑھا دیا والدرجۃ الرفیعہ. یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ثابت ہے، لیکن آگے جملے بڑھا دیے وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. آپ کہہ رہے ہیں کہ حرج کیا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں حرج کچھ نہیں ہے، اچھا لگ رہا ہے، الفاظ بھی اچھے ہیں، معنی بھی بہتر ہے، لیکن علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آگے والے جملے میڈ ان انڈیا ہیں، میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان امریکہ ہے، میڈ ان عرب نہیں ہے. آگے والے جملے آپ نے اپنے خود ساختہ بنائے ہیں، گھر میں بیٹھ کر بنائے ہیں، ملے مولویوں نے بنائے ہیں، عربی گرامر سے واقف لوگوں نے بنائے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول نے وہ جملے نہیں سکھلائے ہیں، اس لیے حرج ہے، اس لیے حرج ہے. بس ہم بھی چاہتے ہیں کہ پڑھیں، اچھا ترجمہ ہے، لیکن نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا. اب ہم بعد میں یہ جملے کسی کے پڑھانے پر پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی نے ہمیں مکمل دین نہیں دیا تھا، نبی بھول گئے تھے. نعوذ باللہ. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا اور دین نبی کے اوپر مکمل ہوا تھا. تو پھر بعد میں یہ جملے نہیں چل سکتے ہیں. میرے بھائیوں، بلا کسی کو کمنٹ کیے ہوئے اور کسی پر حملہ کیے ہوئے، صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو اگر ہم ماڈل مان لیں تو سارے معاملے ختم ہو جائیں. جرجیت صاحب آپ ایسا کر رہے ہیں، جی میں ایسا کر رہا ہوں. مولانا جرجیس کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں. جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں فیصلہ ہونا چاہیے، کون صحیح ہے، چل میرے مولوی کے پاس. جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں چل میرے مولوی کے پاس. اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تیرے مولوی پر مجھے بھروسہ نہیں، میرے مولوی پر تجھے بھروسہ نہیں. تو کوئی ایسا جج ہونا چاہیے جس پر آپ بھی متفق ہو جائیں اور میں بھی متفق ہو جاؤں. تو کون ہے وہ جج؟ جرجیت صاحب نے مشورہ دیا، کہنے لگا نہیں نہیں ہمارے جج تو ابو حنیفہ ہیں. میں نے کہا میرے جج امام شافعی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم امام شافعی کو نہیں مانتے. میں نے کہا ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم میرے امام کو اپنا امام نہیں مانتے، آپ کے امام کو میں اپنا امام نہیں مانتا، تو چلو فیصلہ کہاں ہوگا؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ایک جج متعین کر لیتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. کہنے لگا بتاؤ کون ہے؟ میں نے کہا مانو گے کہ نام پہلے لے کر بتاؤ کون ہے. میں نے کہا محمد الرسول اللہ. کہنے لگا ہاں بات تو صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں. میں نے کہا چلیے کوئی بات ہے، کوئی اختلاف ہے، نبی کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں. کہنے لگا بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن ہمارے مولویوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن اور حدیث سمجھنا تو تمہارے بس کی چیز ہی نہیں ہے، حدیث تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. اب ایسا ہے کہ حدیثوں کو سمجھا تو انہی اماموں نے تھا. پھر لوٹ پھر کر اسی جگہ پر لے آیا. ہم نے کہا پھر تو حدیثوں کو اگر انہی اماموں نے سمجھا ہے تو امام شافعی کو کیوں اپنا امام نہیں مان رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں ابو حنیفہ کو مان رہا ہوں. میں نے کہا اچھا امام کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4. میں نے کہا برحق کتنے ہیں؟ کہنے لگا 4. میں نے کہا جب 4 برحق ہیں تو 4 کو ایک ہی بات کہنا چاہیے، الگ الگ کیوں بولے؟ کہنے لگا نہیں برحق تو 4 تھے. ہم نے کہا برحق 4 ہیں تو ایک کو کیوں مان رہا ہے، 3 کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کہنے لگا یہ میری مرضی ہے، ہمیں جو اچھا لگا اس کی بات مان لی. میں نے کہا اسلام تیرے باپ کی مرضی پر اترا ہے.
تجھے جو اچھا لگے گا وہ تو مانے گا، تجھے جو برا لگے گا وہ نہیں مانے گا۔ کہنے لگا باپ تک کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دادا تک چلا جاؤں۔ کہنے لگا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہوگا، سمجھوتا ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ کہہ رہا اے محمد تیرے رب کی قسم، اے میرے رسول تیرے رب کی قسم، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو بلا چو چرا تسلیم نہ کر لیں، مان نہ لیں۔ جب تک مان نہیں لیں گے مومن، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں۔ حکما یحکمو کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا، اور حکما یحکم تحکیم کے معنی ہوتے ہیں فیصل بنانا، جج بنانا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو جج نہ بنا دیں، اور آپ جو فیصلہ کریں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کے فیصلہ ہو جانے کے بعد، آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اپنے دل میں نفرت محسوس نہ کریں، اپنے دل میں کچھ خلش محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ اس کو دل کی گہرائیوں سے مان نہ لیں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم مان تو رہے ہیں لیکن کاش میرے حق میں فیصلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہم نے مان تو لی حدیث، ہاں ٹھیک ہے فیصلہ میرے حق میں ہو، اس کے حق میں ٹھیک ہے، جب اللہ کے رسول آپ کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں مجھے منظور ہے۔ مان تو لیا زمین کا وہ ٹکڑا تمہارا، ٹھیک ہے حدیث میں آ گیا، ٹھیک مان لیا، مان تو لیا لیکن دل میں خلش آ گئی، کاش مجھے مل گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کاش اللہ کے رسول مجھے فیصلہ کر دیے ہوتے، میرے حق میں دیتے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ نہیں، ماننے کے باوجود بھی آپ مسلمان نہیں، کیونکہ خلش آ گئی آپ کے دل میں، تنگی آ گئی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کہ اس کو دل سے نہیں مان لو گے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے رسول کا مقام، یہ ہے رسول کا مرتبہ۔ بات تو صحیح کہہ رہے ہو جرجی صاحب، لیکن میرے باپ دادا 9 9 19 کہتے تھے، ہم 18 کیسے کہہ لیں؟ جھگڑا تو اسی بات کا ہے۔ ہمارے باپ نے ہمیشہ 9 9 19 کہا ہے، ہم بھی 19 ہی کہیں گے، 18 کہہ ہی نہیں سکتے۔ صحیح بات کبھی مانی نہیں جو مانیں گے۔ جب تک ہم کوئی جج متعین نہیں کریں گے فیصلہ نہیں ہوگا، اختلاف کی دلدل میں ہم پھنسے رہیں گے۔ اختلاف کرنا برا نہیں ہے، اختلاف کا ہونا بھی برا نہیں ہے، دلیل آ جانے کے بعد اختلاف پر جمے رہنا برا ہے، دلیل آ جانے کے بعد اس اختلاف کو نہ چھوڑنا برا ہے۔ اختلاف